قرآن میں اللہ رب العالمین نے نماز کا ذکر صرف 3 دفعہ کیا ہے، اور قرآن میں اللہ رب العالمین نے فجر کی نماز کو بہت امپورٹنس دی ہے، اور اللہ رب العالمین فجر کی نماز کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ فجر کی نماز کے علاوہ اللہ رب العالمین نے کسی اور وقت کو یا کسی اور نماز کو وہ امپورٹنس نہیں دی ہے جو اللہ رب العالمین نے فجر کی نماز کو امپورٹنس دی ہے۔ فجر کی نماز سے پہلے ہوتی ہے تہجد کی نماز، اور اللہ رب العالمین نے تہجد کی نماز کو رسول اللہ کے اوپر فرض کر دیا ہے۔ رسول اللہ کی رب العالمین نے ڈیوٹی لگا دی ہے کہ انہوں نے ہر رات کو اٹھنا ہے اور ہر رات کو اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھنی ہے۔ اس میں ان کو اجازت دی ہے کہ وہ اس کو چھوڑے، کیونکہ پیغمبر کے اوپر وہ فرض کر دی گئی ہے۔ تو رسول اللہ کی جو رات ہوتی ہوگی وہ کتنی چھوٹی ہوتی ہوگی کہ ان کو ہر رات اٹھنا ہوتا ہوگا تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے ان کو، اور یہ فرض نماز ہے ان کے لیے۔ تو ہم ان کی امت ہیں، تو ہمارے اوپر وہ نماز جو اللہ رب العالمین نے پیغمبر پر فرض کری ہے، تو وہ نماز ہمارے اوپر سنت کے حساب سے ہم پر لازم ہو گئی ہے کہ ہم وہ نماز کو ادا کریں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے، رسول اللہ کی امت ہونے کے ناطے۔ تو وہ نماز ہمارے اوپر جو ہے لاگو ہو جاتی ہے، اور یہ ایک اللہ رب العالمین سے قرب بڑھانے کا بہت ہی بہترین طریقہ ہے۔ فجر کی نماز کی جو امپورٹنس ہے وہ اللہ رب العالمین کا جو وہ ٹائم ہے وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ ہوتے ہیں وہاں پہ سکون ہوتا ہے، آپ کے گھر میں سکون ہوتا ہے، آپ کے ارد گرد ہر چیز سکون ہوتی ہے، جو آپ کا جو کنیکشن ہوتا ہے اس وقت اللہ رب العالمین کے ساتھ وہ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین اس عبادت کو، فجر کی عبادت کو بہت پسند فرماتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ہمیں یہ بھی حکم دیتے ہیں کہ فجر کے وقت قرآن کو پڑھنا بھی بہت اچھی چیز ہے، اور اللہ رب العالمین قرآن کے لیے یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو ہلکے ہلکے اور تھوڑے تھوڑے پڑھنا چاہیے، اور یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے رسول اللہ کو کہ جب وہ قرآن کو پڑھنے میں جلدی کر رہے تھے تو اللہ رب العالمین نے ان کو کہا کہ تم آہستہ پڑھو اور ہلکے پڑھو اس کو۔ پھر یہ 5 فرض نمازیں جو ہم اپنے دین میں ادا کرتے ہیں، دین ابراہیمی کے اندر، اس کے علاوہ جو ہم اور عبادتیں اللہ کی کرتے ہیں اس میں آ جاتی ہے ایک تہجد کی عبادت، اور تہجد کی عبادت کے بعد ایک اور جو عبادت ہمارے پیغمبر کرتے تھے وہ اشراق کی عبادت ہوتی تھی، اور اس کے علاوہ بھی رسول اللہ اپنے آپ کو بہت ساری عبادتوں میں مصروف رکھتے تھے کیونکہ وہ پیغمبر تھے۔ پیغمبر کی جو سوچ ہوتی ہے وہ ہمارے عام انسانوں کی سوچ سے بہت آگے ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی جو فیتھ ہے، اس کا جو یقین ہے، تو وہ اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ رب العالمین ایگزسٹ کرتے ہیں بنسبت امت کے، کیونکہ امت تلاش کر رہی ہوتی ہے ایک رب کو، اور وہ پیغمبر کے پیچھے چلتی ہے۔ 5 نمازیں یہ فرض ہوتی ہیں ہمارے اوپر، پھر تہجد کی نماز ہوتی ہے، اشراق کی نماز ہوتی ہے، اور اسی طرح ہماری نمازیں ہوتی ہیں جو کہ ہم رمضان میں ادا کرتے ہیں، اور وہ نمازیں جو ہوتی ہیں وہ تراویحیں ہوتی ہیں جو کہ خانہ کعبہ سے ہمارے یہاں ماشاءاللہ ہر سال جو ہے وہ دکھائی جاتی ہیں۔ تراویحوں کی جو نماز ہے وہ اس نماز میں ہم پورے قرآن کو الحمدللہ ختم کرتے ہیں اور اس قرآن کو پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں۔ تراویحیں ان لوگوں کو پڑھنے کا زیادہ مزہ آتا ہے جو قرآن کو تھوڑا بہت پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھ لیتے ہیں، اور ان کو جو ان کی جو قرآن کی جو میجر صورتیں ہیں ان کو یاد ہو جاتی ہیں، اور ان صورتوں کو جب وہ تراویحوں میں پڑھتے ہیں تو ان کا دل جو ہے وہ جا کر کے اللہ رب العالمین کے ساتھ بہت خوبصورتی کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس وقت اس صورت کو سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ نمازیں ہیں، تراویح کی نمازیں۔ پھر ایک نماز ہماری آتی ہے جو کہ ہوتی ہے سورہ عصر، جس کے اوپر جو ہے ایک ہمارا کانسیپٹ ہے کہ سورہ عصر جو ہے وہ عصر کی نماز کے اوپر رکھی گئی ہے۔ جب عصر کا جو کانٹیکس ہے اس صورت کے اندر، اس سے اللہ رب العالمین بات کرتے ہیں زمانے کی یا ٹائم کی یا وقت کی، یا جس جگہ پہ آپ جو موجود ہوتا ہے ایک انسان، تو اس چیز کا ذکر فرماتے ہیں۔ تو جب اللہ رب العالمین کہتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو اللہ رب العالمین اس وقت جو ہے وہ نماز کی بات نہیں کر رہے ہوتے۔ تو یہ ہمارا کچھ لوگوں کا جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ والعصر ان الانسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عصر کی نماز کی بات کر رہے ہیں، وہ عصر کی نماز کی یا اس کے ٹائم کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ بات ہو رہی ہے کہ ایک انسان جس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ججمنٹ میں ڈالا ہوا ہوتا ہے، تو والعصر ان الانسان لفی خسر، تو اس ججمنٹ کے اندر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس وقت کے اندر وہ خسارے میں ہے، وہ جو بھی کر رہا ہے، جو بھی اس کے ارد گرد ہو رہا ہے، اور جس طریقے کے بھی وہ ایکشنز لے رہا ہے، وہ ایکشنز جو ہے اس کی وجہ سے وہ خسارے میں ہے۔ لیکن کون لوگ خسارے میں نہیں ہیں؟ وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو قرآن کو فالو کرتے ہیں، حق کو فالو کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو فالو کرتے ہیں، وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں۔ تو قرآن کے اندر اللہ رب العالمین جن 3 میجر نمازوں کی ذکر کرتے ہیں، تو رب العالمین فجر کی نماز کا ذکر کرتے ہیں، رب العالمین جو ہے مغرب کی نماز کا ذکر کرتے ہیں، اور عشاء کے وقت کی نماز کا ذکر فرماتے ہیں۔ اور جس طریقے سے اللہ رب العالمین اپنے قرآن میں بتاتے ہیں کہ ہماری تاریخیں اس دین کے اندر کس طرح چلتی ہیں، تو ہماری تاریخیں جو ہیں دین میں چلتی ہیں چاند کی تاریخوں کے ساتھ۔ تو جب چاند ہم پہلی دفعہ دیکھتے ہیں تو وہ ہمارے پہلا تاریخ ہوتی ہے اسلامی کیلنڈر کی، پی ایم سے اے ایم ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے ہمارے سسٹم یوز کرتے ہیں اس دنیا کے اندر کہ
12 بجے ہمارا ٹائم جو ہے وہ جا کر کے ہو جاتا ہے AM. تو اسی طرح ہمارے اسلامک کیلنڈر، اسلامک ٹائمنگ کے حساب سے جیسے ہی چاند ہمیں دکھائی دیتا ہے تو وہاں پہ ہماری صبح شروع ہو جاتی ہے. تو جب ہماری وہاں صبح شروع ہو جاتی ہے تو صبح کی جو نماز ہوتی ہے وہ عشاء کی نماز ہوتی ہے ہماری، کہ چاند آپ کو دکھائی دیا، رات کا وقت ہوا، اور وہاں کے بعد سے آپ کی رات کی عبادتیں شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ آپ کی پہلی عبادتیں شروع ہو جاتی ہیں ایک دن کو چڑھتے ہی ساتھ، AM ہوتے ہی ساتھ. اس کے بعد جو ہے آپ کی 3 نمازوں میں سے بیچ میں آپ کی نماز آ جاتی ہے فجر کی نماز. اور فجر کی نماز کے علاوہ اللہ رب العالمین نے کسی بھی اور نماز کا تعریف اتنی زیادہ بیان نہیں کری ہے قرآن کے اندر. اور اللہ رب العالمین جس طریقے سے قل اعوذ برب الفلق جو ہے ہمارا قل ہے، اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بھی اللہ رب العالمین نے جو قسم کھائی ہے وہ ڈے بریک کے ٹائم کی کھائی ہے، جب سورج نکل رہا ہوتا ہے تو اس وقت کی قسم کھائی ہے اللہ رب العالمین نے. تو اس لیے جو فجر کا وقت ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ وقت ہے. اس میں اٹھ کر کے نماز پڑھنا جو ہے اس کی بہت فضیلت ہے. اور نماز جو ہے وہ ہمارا صرف ایک ہی کنیکشن ہے. اور جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم اپنے رب العالمین کے ساتھ رجوع کر رہے ہوتے ہیں، اور رجوع میں اس سے ہم وہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں جو دعائیں اس نے حق کے ساتھ اپنے قرآن میں بتائی ہیں، پیغمبروں کی جو دعائیں بتائی ہیں. اور اس کے علاوہ جو بھی وہ کہتا ہے، جو بھی اس کے احکامات ہیں، ہماری دعائیں بھی انہی کی ریفلیکشن ہونی چاہیے، جو اللہ رب العالمین کے احکامات ہمیں قرآن میں جس طریقے سے ہمیں ملتے ہیں. تو نماز ہمارے دین کا ایک بہت بڑا عمل ہے، اور نماز جو ہے ہمیں ہمارے دین سے قریب کرتی ہے. نماز جو ہے ہمیں اپنے رب سے قریب کرتی ہے. نماز ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا رب کون ہے. اور جب ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین پھر بہت سارے دروازے کھولنا شروع کرتے ہیں زندگی کے، اور زندگی جو ہے آپ کی آسان ہوتی چلی جاتی ہے. اور اللہ رب العالمین سبحان اللہ قرآن میں یہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے جو نیک لوگ ہیں، اللہ رب العالمین کے جو نیک لوگ ہیں، ان کے لیے یہ دنیا بھی ہے اور آخرت بھی انہی کے لیے ہے. تو یہ دنیا بھی انہی کے لیے ہے اور یہ آخرت بھی انہی کے لیے ہے. اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ اللہ رب العالمین اتنا پسند فرماتے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ کی عبادت میں ٹائم گزارتے ہیں اور اللہ کے احکامات کے اوپر اپنا ٹائم گزارتے ہیں، اور اٹھتے ہیں اور اپنی عبادتیں پوری کرتے ہیں اور اس کو ٹائم دیتے ہیں اس رب کو جس رب نے ہمیں بنایا ہے. اللہ رب العالمین کی جو 4 کل ہیں اس میں سے ایک کل ہے قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. تو جب یہ کل شروع ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کی جو تعریف ہے اس میں اتنی خوبصورت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کو کہ قل اعوذ برب الناس، کہ میں تمہارا رب ہوں، مالک الناس میں تمہارا مالک ہوں، الہ الناس میں تمہارا الہ ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ تمہارے پاس اسکیپ کی کوئی جگہ نہیں ہے، اسکیپ کی کوئی جگہ نہیں ہے تمہارے پاس. تمہیں میں نے بنایا ہے، میں جو چاہے کروں، جو میں چاہے کروں. وہ رب ہے ہمارا. تو اس کے اوپر جو ہے ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے، اس رب سے جس نے ہمیں اس قابل سمجھا ہے کہ ہمیں انسان بنا کر کے اس دنیا پہ اتارا ہے. اور اس انسان بنا کر کے اس کے اوپر جو اس نے ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں مسلمانوں میں پیدا کیا ہے، ہمیں اس پیڑھیوں میں پیدا کیا ہے، اور ہم آج آ کر کے یہاں پر مسلمان ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمارے پاس ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس اس کتاب کو گارنٹی کر کے چھوڑا ہے کہ یہ کتاب ہے کہ جس کو ہم نے فالو کرنا ہے. اور سبحان اللہ جو ہمارے پیغمبر ہیں وہ بھی جب اپنا آخری خطبہ دیتے ہیں جاتے ہوئے اپنی امت کو، کہتے ہیں کہ اس قرآن کو پکڑ کے رکھنا ہے، تم نے اس قرآن کو پکڑ کے رکھنا ہے. میں تو جا رہا ہوں، مجھے تو لے جائے گا فرشتہ موت کا اس وقت، میں تو ایک انسان ہوں، پر تمہارے لیے میں کیا چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ میں تمہارے لیے قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور اس کا پیچھا مت چھوڑنا، قرآن کو پکڑ کے رکھنا. اور رسول اللہ نے قرآن کو جب ان کے اوپر نبوت اتری ہے تب سے لے کر کے آخری وقت تک انہوں نے قرآن کو پکڑ کے رکھا ہے. یہ پیغمبر کی سنت ہے، بہت بڑی سنت ہے. اور ہمیں سب سے پہلے یہ سنت پکڑنی چاہیے کہ ہم اپنے پہلے دین کو سمجھیں، اللہ کے ساتھ لا لگائیں، اس کی عبادتیں کریں، اور ہم اور کہیں اپنے کان نہ دھریں، کسی اور انفارمیشن میں اپنی کان نہ دھریں. سب سے پہلے اس انفارمیشن میں جائیں جو رب العالمین کی طرف سے آئی ہوئی ہے، ہدایت ہم انسانوں کے اوپر. جزاک اللہ خیر.